سیاہ زلفیں گلابی سے لب و رخسار کی باتیں، کوئی اسرار کیا سمجھے ان میٹھی میٹھی باتوں کے، ہوئی جو غار میں ان سے وہ یار غار کی باتیں۔ سبق ایک معرفت کا ان کے مکتب میں پڑھا جس نے زمین پر کر رہا ہے وہ فلک سے پار کی باتیں۔ میں سیرت معتبر کر لوں گا اپنے نوجوانوں کی، سنا کر آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں۔ میرے ماہی میں کوئی عیب نہ صدیوں میں ملا تم کو، میرے ساجن میں، میرے آقا میں، میرے سائیں میں کوئی عیب نہ صدیوں میں ملا تم کو۔ چلو اب چھوڑ دو واعظ یہ ہیں بیکار کی باتیں۔ ہزاروں تلخیاں اتری ہیں میرے اندر زہیر احمد، ہزاروں تلخیاں اتری ہیں میرے اندر زہیر احمد، غلط ہو جائیں گے سب غم کرو غم خار کی بات۔ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بیٹے میرے والے کو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ امام ابو شجاع الدہلوی علیہ الرحمہ دی المسند الفردوس وچ فرمان مصطفیٰ موجود ہے، جڑا ابتدائی خطاب وچ پڑھ کے سکھاون لگا، کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا، عقیدہ مضبوط بناون لگا، انگلیاں پھڑ کے مدینہ پاک دیاں نوری 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 گلیاں دی سیر کراون لگا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلوات علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال آمنہ بلال نبی باکمال رسول رسال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے کے درود پڑھ کے اپنیاں محفلانوں سجا لیا کرو تے میرا درود کل قیامت دے دیاڑے تواڈے واسطے نور ہوئے گا۔ رکھ قرآن تے ہاتھ کر کعبے النمو تے دس، جیدہ درود نور ہوئے او دا وجود نور نہیں۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بیٹے باتیں نہیں کیجئے، پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا۔ زمین و
زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں دیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع بنی جو علی شناخی زبان تمہارے لیے، اسانت کل امامت کل سیاست کل عبادت کل حکومت کل حاجت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ آب و سفر یہ میغ و سپر یہ آج و قبر میں یہ حکم رمان تمہارے لیے، عطائے ادب جلائے قدب فجور عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر رب جہاں تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آٹھوں بہر ملائکہ در پہ مستقبر نہ جبہ و سر کہ قلب و چہر سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رب سے کھلی ازل کی گہان تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سچی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر لیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، شبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان۔ قبلہ میرے سامنے کٹھے کر کے بات دیتے جب بولو چالو اور کسی وڈیرے دے چیلم یا کول خانی دے نہیں آئے بیٹھے وہ عبداللہ دے جان آمنہ دے لفظ جگر دے جشن میلاد چائے بیٹھے ہو، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا۔ پانچ ویلے دی نماز انہاں دے پیچھے پڑھدے ہو، چشتی صاحب تانوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہہ دیو انہاں دے پیچھے کہہ لو اوے اللہ دا تابعدار بندہ جے محمد دا عاشق جے، ممکن ہے رب کل قیامت دے دن آکھے بھئی اینا رو پیچھے پیچھے نال لے کے جنت دے دروازے کھلے نہیں چال اندر اوتھے بھی تو انوے مصطفیٰ دا عاشق کرے چلو بھی چلو کچھے چلیے، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، ایک شہنو سجایا، آنکھ چون بچایا سونے رب نے خلیل نو، قبلہ میں تے نہیں پیا کہندا اے تے جڑے ساڈے پیراں نوں گالیاں کڈدے نے انہاں دیوبندیاں دے پیر و مرشد علامہ اشرف علی تھانوی نشر الدین بذکر النبی الحبیب نے ابتدا وچ پیا لکھدا ہے آنکھ چون بچایا سونے رب نے خلیل نو تے بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا۔ صدر مجلس محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد زاہد صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ حافظ القاری محمد حسنین سخی صاحب چشتی دامہ اقبالہ وزلہ،
محترم المقام عزت آب حضرت علامہ مولانا قاری شوکت حیات صاحب سلطانی دامہ ذلہ، دیگر علماء و مشائخ اہل سنت، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، اہل دل اہل محفل، سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، آج دا ایک خوبصورت پروگرام عزت مآب محترم المقام جناب مہر محمد سلمان، جناب مہر محمد وقاص، کنہ کے چچا جناب مہر محمد ریاض سلمہم، اور دیگر کنہ کے احباب، رفقا، برادران سب نے مل کے آمینہ بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیہ محبت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا ہے۔ مسجد دے پیش امام دے زیر قیادت و سیادت مسجد دی انتظامیہ، اہل محلہ، جس دوست نے کسی بھی طریقے نل اس محفل کسی بھی قسم دا حصہ شامل کیتا ہے، اللہ پاک کل قیامت دے دن آمینہ دے لال دی شفاعت چوں بہتا سارا حصہ عطا فرمائے۔ ایک میں خوبصورت دعا تو ہم قبلہ دیتی ہے، ایک تو ہم خوبصورت اور دعا دینی ہے، جے ایک نالوں بعد سونی دعا تو ہم کوئی دے کے جاوے نا تو میں نے ایک باری فون ضرور کرے ہو۔ میں اس دعا نال تقریر دا آغاز کرن لگا، رب کرے کہ زندگی مک جائے تواڈیاں چولیاں چوں، ہتھاں دے کشکولاں چوں، حسین دے نانا ابا دے میلاد والا لنگر نہ مکے۔ بہت شکریہ۔ تقریر شروع پنجویں گئے کہ بابے وہ گڈی مدینے ال تو پان لگا، جڑا رہ گیا جڑا بہ گیا بہ گیا۔ تقریر میری دی ڈیوریشن کے 1 گھنٹہ 5 منٹ، انشاءاللہ میں اپنے وعدے کے مطابق تقریر ختم کرنی ہے۔ پڑھنا میں کہ اس کائنات کے رنگ و بو جہان آب و گل شاہین بیٹے میرا مرید نے اپنا پیر سمجھ کے تقریر سنن واسطے آیا ہے، لیکن تیرا سفر اللہ مبارک کرے، خیر نال تینوں گھر لے جائے۔ فیضان قادری ظہیری جتھے بیٹھا ہے، دیگر تیرے جڑے پیڑ دے لوگ آئے نے، ساڑے مرید نے یا ویسے عقیدت والے نے، پتر آنکھیں آنکھ پا کے ہن محمد دا نوکر بن کے سن کے منوں میں مصطفیٰ دا دریوز در سمجھ۔ میں کہنا ہی چاہنا کہ اس کائنات آب و گل جتنیاں مخلوقات رب نے پیدا کیتیاں نے، نوری نے، ناری نے، خاکی نے، آبی نے، صحرائی نے، عرشی نے، فرشی نے، شرقی نے، غربی نے، شمالی نے، جنوبی نے، انہاں ساریاں مخلوقات جو چشتی صاحب کسی ایک مخلوق دا ایک فرد بھی عبداللہ دے لال آمینہ دے چاند دے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بیمار ذہن پہلے سوچتا ہے، پھر سوچ نو اپنی نوکے زبان تے لیا کے لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ سنی بریلوی مولوی یہ بلا دے سہین بندے نے، بڑے شاطر آدمی نے، راتی بہ کے کولوں گلاں جوڑ دے نے، انہاں نو قرآن نہیں آندا، حدیث نہیں ہوندی، راتی کولوں گلاں بناؤندے نے، سویرے اٹھ کے محفلاں جا کے پڑھتے ہیں، لوگاں دے جذبات نال کھیڈدے نے۔ اللہ دی قسمیں میری رگاں وچ علی دا خونی، علی دا پوترا اکھ وچ اکھ پا کے کہندا ہے تیرا دعویٰ باطل ہے کہ تم محمد جیسا ہے، کیونکہ اکھاں بے شک سرکار جیسیاں ہون، نک بے شک ہونا جیسی ہوئے، دند اور ہونٹ بے شک ہونا جیسی ہوئے، گردن اور گلا بے شک ہونا جیسا ہوئے، چال ڈھال روٹی کھاون پیون دا اسٹائل، بیوی بچے کی سارا کچھ بے شک بظاہر سیم ہوئے، پھر بھی پتر سنیاں دے بچے دا عقیدہ ہے اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے۔ بہت شکریہ سیال کوٹ دے بابیو تے منڈیو، اللہ تنو سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، میرا دل جیت لیا جے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تھوڑی ادا دستی ہے تسی تقریر سنو گے بھی کہ سمجھو گے بھی تے اگے بھی پہنچاؤ گے بھی۔ میرا دعویٰ سنیا جے اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے۔ میں اپنے دعوے دیاں دلیلاں پیش کرن لگا۔ پہلی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف وچوں متفق علیہ روایت دی صورت وچ پیش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل ترون قبلتی ہاہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری او کما قال۔
نے نماز پڑھائی مسجد نبوی شریف کے اندر ظہیر شاہ کو 1 کروڑ جانا ہومن پہلے ایک ایک کر کے اس امام دی پاپوش تو مارے پھر ایک ایک کر کے نہ مقتدیاں دے قدمین تو مارے اس امام برگا کائنات وچ بیٹے امام کوئی نہیں نہ مقتدیاں جیسے مقتدی کسے امام کو کوئی نہیں سرکار نے نماز پڑھائی رخ نبوت پھیریا صحابہ ور فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا لوگوں تسی کی دیکھتے ہو یہی ملاحظہ کر رہے ہو نا کہ میرا چہرہ اگے نو قبلے ورنو ہندے میرے پیچھے 17 وچ 11 وچ کھلو کے صفا وچ کوئی نمازی کہو جیا سجدہ کر جائے کہو جیا رکوع کر جائے کہو جیا قوم قادہ جلسہ تشہد کہو جی مرضی نماز پڑھ کے چلا جائے عبداللہ دے چاند نو پتہ نہیں لگنا آمینہ دے فرزند نو پتہ نہیں لگنا سرکار فرماندے نے لوگوں اے تہاڈا بھلے کھاجے قیامت تک دے امتیاں تک میری یہ گل پوچھو فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے اور میری چشم نبوت تو نہ تہاڈے رکوع لکے ہوئے نے نہ تہاڈے خشوع چھپے ہوئے نے ڈاکٹر بیٹھے ہو انجینئر بیٹھے ہو عالم بیٹھے ہو فاضل بیٹھے ہو ایڈوکیٹ بیٹھے ہو میں تھوڑی پنچایت وچ فیصلہ رکھ دینا فیصلہ خود کرے ہو قبلہ اداریاں تے ٹوپیاں والے مبلغ بیٹھے ہو تسی دسو رکوع کنوں کہندے ہو اللہ دے دربار وچ گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ کے بندہ سبحان ربی العظیم دا نعرہ مارن واسطے جھک جائے اس کنڈیشن نو حالت رکوع دے نام نال تعبیر کیتا جاندا ہے سجدے جاواں خشوع کے تو کہتے ہیں خشوع نظر آن والا عمل نہیں خشوع نظر آن والی چیز نہیں اے میری بیس کوٹ دے تھلے میرا قمیض قمیض دی جیب دے تھلے بابا جی میرا سینے سے والا تیل ہے تھوڑی مسکراہٹ تو قربان جاواں میری دلیل بڑی کا بجے توجہ کرو گے تے انشاءاللہ سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا اس دل وچ پائی جان والی خشیت اللہ دا خوف جذبات عزت پیشنز اللہ دے کولوں ڈرن والے جذبات نو لفظ خشوع نال تعبیر کیتا جاندا ہے آمینہ دے لال پہ کہندے نے او لوگو تواڈے خشوع بھی میرے کولوں لکے ہوئے نہیں تواڈے رکوع بھی میرے کولوں چھپے ہوئے نہیں بخاری کرنے والے ہو بخاری وچ لکھیا ہویا ہے آمینہ دلال اپنی ساری امت دے لوگاں دے ظاہر تمہیں باخبر ہے تے باطن تمہیں باخبر ہے سرور کائنات نے بے ادبی دا گستاخی دا دروازہ ہی بند کر دیتا جڑے بندے کہتے ہیں ساڈی دی اکھ مصطفیٰ دی اکھ لہذا کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس اتنا بڑا تفاوت اتنا بڑا امتیاز نہیں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں حضور فرماندے نے سنو تہاڈیاں وی اکھاں میریاں وی اکھاں اللہ نے تہاڈے چہرے وچ بھی 2 چشمان دے دیوے والے نے میرے چہرے وچ بھی 2 اکھاں دے نورانی دیوے رکھے نے پر او لوگو تہاڈے اے دیوے ہور نے میں آمینہ دے لال دے دیوے ہور نے حضور کی فرق ہے فرمایا جدوں تسی ویکھدے ہو سامنے جو چیز ہوے تانوں کوئی نظر آندی ہے بابا جی میں بخاری پڑھنے کئی بندے کہتے ہیں سنیوں کو بخاری آتی نہیں علی کا پوترا بخاری پڑھ رہے پڑھتی نہیں ساری پڑھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری او لوگو تسی ویکھدے ہو کہ تانوں سامنے والیاں چیزیں نظر آندیاں نے میں عبداللہ دا شہزادہ عبد المطلب دا در یتیم پوترا نگاہ نبوت اٹھا کے ویکھنا اور جے میں تانوں اپنے سامنے ویکھ لینا اپنے پیچھے بھی تک لینا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو تقریر میری کا ٹائم تھوڑا ہے کرنا میں تانوں انگلیاں پھڑ کے مدینے لے کے جاتا ہن دسو ذرا پتر میں خیرات منگن لگا تواڈے کولوں مینوں جواب دی خیرات دے ہو نوٹ نہیں منگدا ووٹ نہیں منگدا ہاں یہاں چ جواب دے ہو ہن دسو ایڈا کریم ایڈا عزتاں والا رسول ملے اجے بھی جشن میلاد نہ کریے ہجے بھی لڈو نہ بنیے کیوں نہ بنیے ہجے بھی برفیاں نہ بنیے تے پتر کیوں نہ بنیے او ساڈے ول ساڈا رسول آیا اللہ دا تحفہ بن کے آیا کیوں نہ سانو چاہ چڑھن اسی تے دنیا والیاں نو کہاں گے 2020 وچ اپنی نویں شائع ہون والی کتاب ہر سانس عبادت وچ میں لکھی ہے کہ دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا
اے جنہ بندیاں دے ہاتھ کھلوتے نے اللہ کرے انہاں ہاتھاں چوں کدی محمد عربی دا صدقہ ختم نہ ہووے ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر کہنے ان کا میلاد ہو کہ دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ہن بھی نہ بولو تو سیال کوٹ آلیو تو آلی اپنی مرضی ہے جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جی جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہو اللہ تواڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے مل کے جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہو ہم رہے نہ رہے ہیں ارادہ اپنے بچوں سے لینا وعدہ اپنی نسلوں اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ عہد کرتے ہیں آج مل کر ساڑھا پاہمیں کاکھ نہ روے ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکر ہاں ان کا میلاد ہو اور میرا شعر سنیو میں لکھیا ہے کہ چاہے سارا جہاں روٹھ جائے دنیا داری بخا چھوٹ جائے دنیا داری بخا چھوٹ جائے سنیوں نے کہا مسکرا کر ماں صدقے جاوے سیال کوٹیو ہجے بھی نہیں بولے تسی سنیوں نے کہا مسکرا کر سنیوں نے کہا مسکرا کر سنیوں نے کہا مسکرا کر ان کا میلاد ہو بہت شکریہ میرے پترو اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے ساڑی اکھ اور مصطفیٰ دی اکھ اور ساڑا معاملہ ہو رے مصطفیٰ دا معاملہ ہو رے میں حدیث دیاں کتاباں دی سیر کراواں گا لیکن پہلے میں دو آیتاں پڑھ لین دیو اللہ دا قرآن کڈو چوتھا پارا کڈو سورۃ النساء دے آغاز وچ حکم ربانی فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللہ فرماندے ایمان آلیو میرے مصطفیٰ دیو تریوزہ کرو مولا حکم ہوئے اللہ فرماندے نکاح کر لو مولا کے دن اللہ فرماندے ما طاب لکم من النساء اپنی من پسند جڑیاں تو انہوں اچھیاں لگنوں نہ خواتین نو اپنے نکاح بھی چلے مولا ٹھیک ہے کنیاں کر رہی اللہ فرماندے مثنا دو دو کر لو وثلاثا تین تین کر لو ورباع چار چار کر لو اگر حسن سلوک کر سکتے ہو تے چار کر لو تے جے ایک بھی سنبھالی نہیں جاندی جے او دے نانو نفقہ پورے نہیں کر سکتے او دے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتے تے پھر کوئی کافی ہے پھر دوسری اللہ پنگا نہ لے اے رب دا قرآن پیا کہندے میں تے نہیں پیا کہندا قبلہ روح بیٹھے ہو با وضو بیٹھے ہو سیال کوٹ دے سنی ماما دے سنی شہزادے ہو میں تانو قسم دے کے کہنا دسو تانو نہیں پتا کہ ایک بندہ مسلمان مرد ایٹ اے ٹائم بیک وقت کتنے
کتنیاں عورتاں نال شادی کر سکدا ہے بیٹے کتنیاں نال قبلہ کنیاں نال 4 بہت شکریہ اللہ تہاڈیاں انگلیاں نو سلامت رکھے 4 عورتاں پنجویں عورت نو اپنے نکاح وچ بندہ نہیں لے آ سکدا ورنہ مرتکب عمل حرام ہوے گا اور ڈنکے دی چوٹ تے علی دے پتر نو کہن دے تیری میری شادی ایویں کہ اسی 4 تو ود پنجویں عورت اپنے نکاح وچ نہیں لے آ سکدے آمینہ دے لال تے پابندی بھی کوئی نہیں چشتی صاحب قدغن بھی کوئی نہیں سیما بھی کوئی نہیں حد بھی کوئی نہیں سرحد بھی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب امت دیاں بیوہ عورتاں نو سہارے دے مطلقہ بیبیاں نو آسرے دے کنواری لڑکی نال شادی کر کے امت واسطے نمونہ بنا پیارے حبیب جنیاں مرضی عورتاں نال شادی کر حضور نے 11 بیبیاں نال شادی کی تھی سرکار دا وصال ہویا 9 بیبیاں میرے نبی دے نکاح وچ سن پتہ چلیا اسی 5ویں بیبی نال نکاح کرانگے تے قرآن دے خلاف ہو جائے گا اور عمل حرام ہو جائے گا آمینہ دے لال واسطے کوئی پابندی تے کوئی قدغن نہیں پھر مننا پے گا بیٹے تیری میری شادی اور ہے خدیجہ دے لاڑے دی شادی اور ہے تائیں تے کہہ رہے ہیں سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے ہاں چلو چھوڑو اس مسئلے میں چھوڑو اگے چلنے ہیں 22واں پارہ کڑ لو سورہ احزاب کڑ لو آیت نمبر 53 کڑ لو اللہ فرماندا ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا اللہ تانوں تواڈے بچیاں دے سر تے سلامت رکھے مینوں میرے بچیاں دے سر تے سلامت رکھے قبلہ او بچے جڑے نابالغ عمراں وچ یتیم ہو جاندے نے ماپیاں دے سائے تو محروم ہو جاندے زمانہ انہاں نوں ٹھٹیاں چ رکھدا دے او زمانے دی خاک چھاڑ کے جوانیاں ماندے نے اللہ اس امت دے یتیماں دا بھلا کرے لوگوں یتیماں نال پیار کریا کرو بالفرض اگر میری ڈیتھ ہو جائے میرے بچے یتیم ہو جان میری بیوی بیوہ ہو جائے اللہ تانوں زندگی دے تہاڈی بیوی بیوہ ہو جائے تسی دنیا علامہ کریمی صاحب دیکھو نا پری جوانی جو تقریباً 40 سال عمر ہوئے گی 45 ہوئے گی میں انہوں جوانی کہنا کیا بات ہے قبلہ ایس دور میں 40-45 سالہ کے بندے نو جھیل دا صحیح طرح چاچ جاؤں گا اتبال لاؤں گا دنیا کو چلے گئے جامع شہادت نوش کر گئے اللہ قاتلانو انجام تک پہنچا رہے اور میں صدقے جانا جڑا بندہ دنیا کو چلا جائے ہوئی بیوہ نال عدت گزارن تو بعد کوئی بھی غیر محرم اپنے نکاح میں چلے آ سکتا ہے تیری میری بیوہ نوں کوئی بھی غیر محرم عدت تے گزرن تو بعد چشتی صاحب بندہ نکاح وچ لے آ سکدا ہے پر آمنہ دے لال دیاں بیبیاں ہوئے ہوئے تو تے میں مصطفیٰ نال رل گئے اللہ فرماتا ہے فلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا اکھ تھلے کر محمد دیاں بیویاں تیریاں ماما لگ دیاں نے ماما پترا نے نکاح آپس وچ جائز نہیں ہوندے اور امت دا کوئی بھی فرد مصطفیٰ دی کسی بیوہ نو اپنے نکاح وچ نہیں لے آ سکدا او بیٹے مننا پے گا تیری میری شادی ہو رہی آمنہ دے لال دا نکاح ہو رہے تائیں تے سنی ملنگ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے دلیلاں میرے کول بڑیاں شیر بھی میرے کول بڑے پر میں حدیث دیاں کتاباں دی سیر کرانا چاہنا کیونکہ منوں عزتاں ملیاں ہی سرکار دی حدیث دی وجہ تو نے لوگ میرے شیراں تے نہیں مردے لوگ میریاں بڑکاں دی سن کے تے منوں سدے لوگ میریاں جگتاں سن کے نہیں منوں سدے لوگ منوں پورے ملک چ بلاندے نے تے اس واسطے کہ آمنہ دے لال دی حدیث سونی پڑھ کے جاندا ہے قبلہ سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے امام اجل امام زبیر بن بکار الاسدی
القریشی علیہ الرحمہ 3 صدی ہجری دے بہت بڑے محدث اور شیخ الحدیث حدیث دی دنیا دے امام گزرے نے آپ دی عربی کتاب مستطاب المنتخب من کتاب ازواج النبی بیروت دا چھاپا اکو جلد وچ مکمل کتاب پیج نمبر 34 ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت اتعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ سلام اللہ و صلاة اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ من انب الجنہ او کما قالت وقت تھوڑا تے گلنا بوتیاں ایک دہاڑے آمینہ دلال اپنے گھر تشریف لے آئے ویکھیا حضرت خدیجہ طاہرہ بیماری دی حالت وچ بستر دے لیٹیاں ہویاں نے میرا تیرا کریم رسول قریب بیٹھا میلاد والے مصطفیٰ نے متھا چمیاں زلفاں وچ چنگلیاں دی کنگھی پھیری فرمایا کیف حالک یا خدیجہ اے خدیجہ تیرے مزاج کیسے نے کدی کدی اپنی بیوی نو بھی طبیعت پوچھ لیا کرو بار تھکے کھاندے ہوئے کدی اپنے مالک نو حال پوچھ دیو کدی یاراں دوستاں نو پوچھ دیو کدی کسے چودھری دی پابندی ول جا کے بہندے ہو کدی کسے نمبردار کول جا کے بہندے ہو اپنی بیویاں نو بھی حال چال پوچھ لیا کرو نبیاں دے سردار نے پوچھیا خدیجہ کیسی طبیعت ہے عرض کیتا الحمدللہ علی کل حال سونیاں لج پالا ہر حال وچ اللہ دا شکر ادا کرنیا اللہ دی شکر گزار رہنیا پر لج پالا اج صبح دی طبیعت بڑی اچاٹ تے بیزار ہے میں بخار وچ پئی تپنیاں جھلسنیاں انبیاء دے تاجدار نے مسکرا کے قریب بیٹھ کے متھا چوم کے ہاتھ پکڑ کے پوچھیا خدیجہ کوئی چیز کھاون نو دل کر دے پیون نو دل کر دے تے دس دے جدوں بندہ بیمار ہوندا ہے او دے دل دی کوئی خواہش ہوندی ہے میں انگور کھاواں انار کھاواں سیب کھاواں کیلے کھاواں مالٹے کھاواں مختلف تباہ ہوندی ہے ہر بندے دی نبی پاک نے پوچھیا خدیجہ کچھ کھاونا پیونا ہے تے دس دیو عرض کیتا لج پالا میں کوئی بھی خواہش نہ کر دی پر تواڈے کولوں کیڑا دلاں دیاں گلاں لکیاں رہندیاں نے تسی تے جان دے ہو حضور میرا انگور کھاون نو بڑا دل کردا ہے بھائی جان میرے ول ویکھیو سرکار نے دروازہ کھولیا حضور باہر تشریف لے گئے آنے واحد وچ چند سیکنڈز وچ کچھ گھڑیاں وچ حضور دوبارہ واپس تشریف لے آئے میرے نبی دے دستے رسالت دے اندر ہرے ہرے پیلے پیلے سرخ سرخ پکے 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 انگوراں دا گچھا ہے سرور کائنات خدیجہ طاہرہ دے کول بیٹھے توڑ توڑ کے دستے نبوت دیاں سونیاں نبوت والیاں انگلیاں دے نال حضرت خدیجہ طاہرہ دے منہ وچ انگور پاونے شروع کر دیتے چودھریو جے تے میلاد سننا ہوندا جے تے پھر مولویاں دیاں گلاں وی منیا کرو اے چودراہٹ کسے دی نہیں بنی تے کسے دی نہیں بننی اے ٹیوب ویل تے ٹریکٹر بیٹے ایتھے ہی رہ جانے نے اے مربے تے زمیناں جائیداداں آفس تے کوٹھیاں تے بنگلے ایتھے ہی رہ جانے نے اپنی بیوی نال چنگا سلوک کریا کر اپنی بیوی نو پیراں دی جُتی نہ آکھیا کر اور میرے نبی نے اپنی بیوی نال اچھا سلوک کر کے دسیا ہے او لوگو بیوی پیراں دی جُتی نہیں ہوندی بیوی تے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے زندگی دا سفر طے کرن واسطے ہوندی ہے اور بیوی تے ساڈے بچیاں دی ماں ہوندی ہے بیوی تے آئیڈیلائز ہون دے قابل ہوندی ہے بیوی تے دکھ سکھ دی ساتھی ہوندی ہے بیٹے اپنیاں بیویاں کولوں وفا دیاں دلیلاں نہ منگیا کرو کئی بندے ایتھوں فارغ ہوندے نے بار بار دا یاراں دا غصہ مالک دا غصہ مسجد دا غصہ مدرسے دا غصہ آفس دا غصہ دفتر دا غصہ سارا ہی جا کے بیوی تے کڈنا اونوں گالاں کڈنیاں چنڈا مارنیاں لون نہیں پایا مرچ نہیں پائی بے حیائی نہ کریا کر اپنی بیوی نال شفقت نال پیش آیا کر بیوی پیر دی جُتی نہیں ہوندی جے اپنی بیوی دے متعلق کے خیال رکھنا ہے تیری بیٹی بھی تے کسے دی بیوی بن کے جانی ہے تیری بہن نے بھی تے کسے دی بیوی بن کے جانا ہے تیری ماں بھی تے تیرے بابے دی بیوی بن کے آئی اپنی بیوی نال اچھا سلوک کریا کر اللہ راضی ہوئے گا اللہ دا حبیب راضی ہوئے گا قبلہ میں چھوٹی جی گل کرن لگا مینوں بے شک رن مرید کہہ دو یا کہو جی بیویاں دی شان بیان کر کے گیا ہاں میں کیوں نہ بیان کراں اور رب دا قرآن پہ بیان کردا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن چودھری کہندا ہے بیوی
میرے پیر دی جتی ہے. اللہ دا قرآن اکھ چکھ پا کے کہندا چپ چودھری اے بیوی تیرے پیر دی جتی نہیں, تیری بیوی تیرا لباس ہے, تو اپنی بیوی دا لباس ہے. حد ہو گئی یار, لباس تے جتی چ فرق ہی کوئی نہیں. جتی نال گند لگے, مند لگے, نالی دا گارا لگے, کیچڑ لگے, بدبودار غلاظت لگے, کوئی ٹینشن والی گل ہی نہیں ہوندی قبلہ. پر لباس نو اسی مٹی دا ذرہ بھی نہیں لگن دیندے. سیال کوٹیو تانوں کینج سمجھاواں, بیویاں محبت کرن دے قابل ہوندیاں نے. بیویاں دلیلاں نہ منگیا کر وفا دیاں. او جڑی گڈیاں پٹولے چھڈ آئی تیرے واسطے, جڑیاں میٹرک دیاں کتاباں پیپر دین تو بغیر اپنے برانڈے دی پڑچھتی تے لکھو آئی تیرے واسطے. اور جڑی گبرو جوان پراواں دا بیڑا چھوڑائی تیرے واسطے, جڑی اپنی جوانی چھوڑائی تیرے واسطے, آ کے خوشی خوشی تیرے نال رکھی سکھی کھا دی, تیرے بچیاں دی ماں بن گئی, اودے نال پیار کریا کر. سرکار کائنات نے متھا چومیا, فرمایا خدیجہ انگور کھاتے نہیں جی حضور کھاتے نے. فرمایا کوئی مزہ بھی آیا بیٹے میرے ول ویکھیو, فرمایا کوئی مزہ آیا انگور کھا کے, نتیجہ کڈن لگا, ریزلٹ دین لگا. فرمایا کچھ مزہ آیا جی لاجپالا مزہ بڑا آیا پر سمجھ نہیں آئی. خدیجہ قادی سمجھ نہیں آئی. عرض کیتا لاجپالا ہونے گئے ہو, ہونے واپس آئے ہو, انگوراں دا گچھا لے آئے ہو, جبکہ مکے وچ تھی انگوراں دا موسم ہی کوئی نہیں. آمنہ دلال نے پگڑی درست کی تھی, خدیجہ دا متھا چومیا, پہلے مسکرائے پھر کیسو لہرائے. آئے ہائے تسی ہجے بھی نہیں ہسے یار. تے مصطفیٰ نے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا خدیجہ اس گل نو چھڑ دے, اے جنہ باغاں وچ لگن والیاں ولاں تو انگوراں دے گچھے اسی منگوانے آ نا. اوے انہاں باغاں وچ موسماں دا اعتبار نہیں عملاں دا اعتبار ہوندا ہے. اے ایتھے دھرتی دے انگور نہیں ستاں آسماناں تو پار, اے باغات جنت. مہربانی بھائی جان اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے. اے ستاں آسماناں تو پار جنت الفردوس دے گلشن تے باغ دیاں ولاں دے انگور نے. اور جیڑا بندہ آکھے میں تے محمد اکو جائے ہاں, کیونکہ انہاں نے بھی شادیاں کیتیاں میں بھی شادیاں کیتیاں, انہوں آخر رکھ قرآن تے ہاتھ کھو قبلے والنوں منہ کر کے بیٹھ. مسجد دے محراب چ قسم چوک کے دس کدی اپنی بیگم نو جنت چ انگور لے آ کے کھوائے نہیں. جے آکھے نہیں انہوں کہہ پھر آمنہ دا لال تے کھلا رہا ہے. اور پتہ چلے آسی گناہگار کتھے, مدینے دا تاجدار کتھے. یا رسول اینا سونا نبی ملیا, ہجے بھی لڈو نہ ونڈیے, ہجے بھی برفیاں نہ ونڈیے, ہجے بھی حلوے تے نان نہ ونڈیے. تے کیوں نہ ونڈیے تے کیوں نہ کہیے آئے سرکار تے کمال ہو گیا, آئے سرکار تے کمال ہو گیا. بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا, آئے سرکار تے کمال. سب نے مل کے کہنے آئے سرکار تے کمال ہو گیا, بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا, آئے سرکار تے کمال. آیا مہینہ جشن سرکار دا, جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا, کیتا اظہار تے کمال ہو گیا. ہاں کیتا اظہار تے کمال ہو گیا, بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا, آئے سرکار تے کمال.
اے مینوں پتا ہے آسی صاحب دا علاقہ ہے آسی صاحب دا شہر ہے ایتھے تے شیراں دیاں فیکٹریاں نے سیالکوٹ چ پر ساڈے ماڑے بندیاں کولوں وی کدی کدی سن لیا کرو آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں بنڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا ہاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا جی آئے سرکار تے کمال صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا ہم گدا ہم سب گدا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور گندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے تاج والے تاج والے راج والے تاج والے راج والے تاج والے راج والے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا قدرتی دینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا تم مقابل 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 تو پہروں چاند بڑھتا نور کا تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا سرمگی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکی غزال ہے فضائے مکان تک جن کا رمنا نور کا چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہر میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفت ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے ایاں خط تو اب میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر کشیدہ
آئے سرکار تے کمال ہو گیا اللہ انہاں ہتھاں دی دم بدم خیر کرے آئے سرکار تے کمال ہو گیا سرکار کی آمد ہاتھ لہرا کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد لجپال کی آمد عربی کی آمد مکی کی آمد قرشی کی آمد مدنی کی آمد ہاشمی کی آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد رہبر کی آمد ساقی کی آمد شافع کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد سوہنے کی آمد میرے کی آمد تیرے کی آمد ذرا پیار سے بولو ذرا دھیرے دھیرے ذرا جوش سے بولو آمد مصطفیٰ آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہو یا پار تے کمال ہو گیا جی آئے سرکار تے کمال بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ساڈی اکھ اور مصطفیٰ دی اکھ اور اسی کی ویکھ سکنے ہیں تے حضور کی ویکھ سکتے نے ہنے پتہ چل جائے گا میں جلدی 4-5 حدیثاں پڑھن لگا تے سرکار دا میلاد پڑھ کے پورے وقت آپ احباب کولوں اجازت درخواست کاروں مانگا پہلی حدیث جڑی پڑھن لگا ساڈی اکھ اور مصطفیٰ دی اکھ اور اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے جامع الترمذی کتاب المناقب باب فی مناقب ابی بکر الصدیق وچ موجود ہے آمنہ دلال نے قبلہ سامنے ابو بکر صدیق نو بٹھایا تے حضور نے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا انت صاحبی علی الحودی اے ابو بکر جی دل پر حکم ہوئے فرمایا تو غار سور وچ بھی میرا ساتھی سے تو حوض کوثر تے میرے حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہوئے گا بیٹے قسم اٹھا کے دسو سانو تے اپنا نہیں پتا قیامت والے دن ساڈے نال کی ہونا ہے اسی کسی نو گارنٹی دے سکنے ہیں کہ تو تے میں حوض کوثر تے کٹھے ہوواں گے پر آمنہ دے لال گارنٹی دے رہے نے تاں ہی تے کہہ رہے ہیں اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے نا 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 انج دی داد کے دینی ہے تے پھر رہن دیو پھر اگلی حدیث سنو اگلی حدیث تے اگر پیار آوے تے دو ہاتھاں نو مصطفیٰ دے میلاد دے جھنڈے بنا کے مینوں داد دے ویو تے ایک بندے نے کھلو کے نعرہ لانا ہے سیال کوٹ سٹی دا یادگار نعرہ بن جائے آمنہ دے لال دی حدیث سنیو مسند ابی جعلہ پڑھ رہے ہیں اماں عائشہ فرما دیا نے سرکار کائنات دی بارگاہ جا میرے بابا ابو بکر صدیق آئے مصطفیٰ جانی عالم نے اٹھ کے استقبال کی تھا متھا چمیاں فرمایا لوگو من سر رہو ان جنزورا الہ عتیق من الناری فل جنزور الہ ابی بکرین صدیق فرمایا جڑا بندہ ترتی اتے جسے جہنم دی آگ تو آزاد بندے نو ویکھنا چاہوے نا وہ میرے یار ابو بکر صدیق نو ویکھ لوے تمہیں اپنے یار نو گارنٹی دے سکنا ہے کہ تو جہنم دی آگ تو آزاد ہے نہیں نا آمنہ دا لال اپنے یار نو گارنٹی دے کے دس رہا ہے اور میری آنکھ تو کچھ بھی نہیں جے لکیا تائیں تے ترویش کہہ رہی ہے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر چمن چمن نگر نگر چمن چمن نگر نگر ابو بکر ابو مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر تشریف رکھ نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی
بہت شکریہ پتر وقت میرا تھوڑا رہ گیا گلنا میرے کل زیادہ نے میں سنن ابن ماجہ شریف دا المقدمہ حدیث دا نمبر قبلہ 104 پڑھن لگا شوق نل گوگل استعمال کریو میں حوالہ حدیث دا نمبر پیش کیتا ہے تاکہ گوگل تے جا کے سرچ کر سکو اگر کوئی مولوی تڑ پھڑ کرو کٹ کے موبائل تے حدیث سامنے رکھ انہوں کہا 10 اے حدیث نہیں سرکار دی ابن ماجہ دی حدیث نمبر 104 نہیں میں حدیث پڑھن لگا ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اول من یصافحہ الحق عمر رضی اللہ تعالی عنہ واول من یسلم علیہ واول من یأخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ او کما قال آمینہ دلال نے 3 چیزاں بیان کی تھی فرمایا لوگوں قیامت والے دن میدان حشر وچ میری امت وچوں سب تو پہلے جس بندے نال میرا سونا رب اپنی شان دے مطابق مصافحہ کرے گا وہ میرا یار عمر ابن خطاب ہوئے گا حجے بھی کمیں گا محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں سیکنڈ سینٹنس آف حدیث مصطفیٰ سماعت کیجئے گا حضور جان عالم نے زلف لہرا کے مسکرا کے فرمایا اول من یسلم علیہ قیامت والے دن میدان حشر دے اندر اور سب تو پہلے میرے امتیاں وچوں جس امتی نو اللہ سلام آکھے گا میرا یار عمر فاروق ہوئے گا وہ کیڑے مونل کہنا ہے محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تیسرا جملہ تھرڈ سینٹنس آف حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ دلال نے ظلف لہرا کے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ لوگ کل قیامت دن اپنی شان دے مطابق میری امت وچوں سب تو پہلے جدا ہاتھ پھڑ کے رب آپ جنت دے دروازے چو اندر وارے گا او عمر ابن خطاب ہوئے گا حجے بھی کمیں گا محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ثنا خان مصطفیٰ ثنا خانان مصطفیٰ انشاءاللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اور قبلہ پریشان نہیں ہونا میں اپنے وقت مقررہ تے انشاءاللہ گفتگو چھوڑ دینی ہے جو ہی 6 تے سوئی آئی نا یعنی 12:30 ہوئے میرا 1 گھنٹہ 5 منٹ مکمل ہو جانے تو میں تو اڈیاں محبتاں دے ہار گلے چپا کے آپ احباب کو لوں اجازت لے لینی ہے توجہ ہے جے ساریاں دی میں عرض کر رہے ہیں اسی کسے نو گارنٹی نہیں دے سکتے پر سرکار نے گارنٹی دیتی ہے ایدہ مطلب ہے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے جے آکھو تے جلدی جلدی میں حضرت عثمان تے مولا علی دی شان وچ بھی ایک حدیث پڑھ دیں عنوان میرا اوہو یہ کہ اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ آپ دی عربی کتاب مستطاب المستدرک علی الصحیحین مصر دا چھاپا کل جلد 5 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317 ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت قائدن اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ اقبل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فلما دنا منہ فقال یا عثمان تقتل وانت تقرأ سورة البقرة سورة البقرة سورة البقرة فتقع من دمك على الآيات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخذول يغبطك أهل المشرق وأهل المغفر وتشفأ في عدد ربيعة ومدر او کما قال علیہ السلام نہ بولو اللہ تے بیخ دائیے نا کیا بات ہے سیال کوٹ والی و توجہ چاہی دیئے منو اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ وچ حضرت عثمان ابن عفان آئے آمینہ دلال نے فرمایا میرے قریب ہو جا فلما دنا منہو جدوں قریب آگئے جناب امیر عثمان ابن عفان نبیان دے تاجدار نے مسکرا کے فرمایا اے عثمان تیریاں شانہ تینوں سنانا چاہنے عرض کی تاقہ نوکرہ دیاں قادیاں شانہ ہوندیاں نے جو کچھ بھی ہے توڑی پاپوش نہ لگی ہوئی غبار دے ذرے
صدیاں دا صدقہ یہ فرمایا سن تے صحیح جی حضور سناؤ فرمایا تقتلو تو اللہ دے رستے وچ قتل کیتا جائے گا بھائی جان میں تے تسی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ تو جہاز وچوں ڈگ کے مرے گا تو لائن گڈی چوں ڈگ کے مرے گا تو کار ایکسیڈنٹ وچ فوت ہوئے گا تو مکے چ مرے گا تو مدینے چ فوت ہوئے گا تو شہادت دی موت جائے گا اسی کسے نو پیش گوئی کر کے گارنٹی نہیں دے سکتے بیٹے یا مینا دلال گارنٹیاں دے کے دس رہے ہے تسی ہو رو میں ہو رہا تائیں تے کہہ رہیاں سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اگلی گل سنی سینہ روشن ہو جائے گا سرکار نے فرمایا وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ اے عثمان جدوں تو جامع شہادت نوش کریں گا تو سورۃ البقرہ دی تلاوت کر رہے ہوئیں گا فَتَقَعُ مِن دَمِكَ عَلَى الْآيَةِ آگے سرکار نے آیت قرآنی پڑھی فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت تیرے خون دی تطہیری ڈگے گی اوئے ہوئے وہ اتنا علم میرے مصطفیٰ نو اللہ پاک نے دیتا اور جڑے 25 سال بعد واقعات پیش آنے نے کیمرے دی اکھ نے ریکارڈ نہیں کیتے مصطفیٰ دی اکھ نے مستقبل چ پیش آنے والے واقعات دیکھ کے پہلے ہی دس دیتا فرمایا 25 سالہ تو بعد جڑے حالات پیش آنے نے سارے حالات کھول کھول کے وضاحت نال بیان کر دیتے فرمایا اے عثمان تیرے خون دی تطہیری ڈگے گی قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آیت تے فرمایا اے عثمان تبعث یوم القیامت امیرا علی کل مخذول قیامت دن ہر ظلمن شہید کیتے جان والے مظلوم بندے دا امیر بن کے تو آئے گا اور فرمایا یغبطو کا اہل المشرق و اہل المغرب تیریاں قسمتاں اتے مشرق والے بھی رشک کرنگے مغرب والے بھی رشک کرنگے اور فرمایا وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُدَرْ اے عثمان ابن عفان جی حبیب رحمان حکم وے فرمایا قیامت دن قبیلہ ربیعہ اور مزرد افراد دی تعداد دے برابر تو میرے امتیاں دی شفاعت کر کے جہنم چو کٹ کے جنت چنال لے جائیں گا حجے بھی کمیں گا محمد نو کاندھ پیچھے دا علم نہیں تو گارنٹی نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا آمینہ دے لال نہیں دیتی ہے وہ تائیں تے سنی ملنگ کہہ رہی ہے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے وقت میرا مکی جاریا قبلہ منٹ 10 میرا خطاب بس میں مولا علی دی شان پاک وال آن لگا اٹھاؤ امام طبرانی دی الموجم الاوسط میرے نبی نے مستقبل دیاں میدان حشر دیاں خبران دیتیاں ان امی سلامت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم علی جمع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقانی حتی یریدا علی الحودو کما قال فرمایا علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا بندے سمجھے نہیں ہے جی جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا جتھے علی ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا اور جتھے قرآن نہ ہویا اتھے علی نے نہیں ہونا اور جتھے علی نہ ہویا اتھے قرآن بھی نہیں ہونا فرمایا لا یفترقان دو میں کدی بھی بچھڑنگے نہیں حضور قدوں تک فرمایا حتی یریدا علی الحود حتی کہ اے حوض کوثر تے بھی منوں اکٹھیاں آ کے ملن گے حجے بھی کمیں گا محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور تائیں تے کہہ رہی سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے قبلہ ایک حدیث پاک منوں یاد آ گئی بڑی پامب دلیل جے میرے کول اور سارا سیال کوٹ اس کام تے لکھ کے میرے نام کرا کے بھیجو پھر بھی مول نہیں جے پہنا میری محنت تے پیار آوے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے محمد دے میلاد دے علم بنا کے منوں داد دے کے رخصت کریو میں دعا دے کے جاواں گا صدقے جاواں اے میں جڑی گل کرن لگا کولونی کرن لگا میرے نبی دی حدیث امام طبرانی دی الموجم الکبیر وچ موجود ہے قیامت دے قریب امام مہدی آن گے میرے نبی نے گارنٹیاں دتیاں فرمایا مہدی آوے گا او دا نام میرے نام تے محمد ہوے گا کنیت میری کنیت تے ابو القاسم ہوے گی میری شہزادی فاطمہ دی اولاد وچوں ہوے گا حسن مجتبی دی اولاد وچوں ہوے گا اور فرمایا او دی ماں دا نام آمنہ ہوے گا پوری زمین نو جسٹس دے نال عدل و انصاف دے نال
پھر دے گا اگلا جملہ پتر اگلا جملہ پورا سال تمال پاندار میں شریعت مطہرہ دے دائرے وچ رہ کے پھر بھی چس 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 پوری نہیں ہونی نبیان دے شہنشاہ فرماندے نے اوے مہدی دی ایک نشانی یہ ہوئے گی او دا چہرہ چمک دے ہوئے ستارے دی طرح تابان منور ہوئے گا وفی خطی ہل ایمانی خالون اسود او دے سجے رخسار سے کالا 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 تیل ہوئے گا کالا تیل ہوئے گا کالا تیل ہوئے گا جڑا بندہ ہجے بھی مسکرا نہیں سکیا میرا خیال ہے جدوں دا جمعے ہن تک کدی مسکرایا نہیں ہونا او دے سجے رخسار تے کالا تیل ہوئے گا بیٹے میری دلیل سنی دلیل او جڑا بندہ چھلیاں ویچن والا ہے اونوں بھی سمجھ آ جائے گی میرا محمد فرما رہا ہے مہدی دے سجے رخسار سے کالا تیل ہوئے گا رکھ قرآن تے ہاتھ وابییں تے وابی رہ دیوبندییں تے دیوبندی رہ شیعہ تے شیعہ رہ سنی تے سنی رہ قرآن تے ہاتھ رکھ قبلے والنو منہ کر کے دس او جڑا محمد رخساراں دے تیل ویکھ لیندے گناہگاراں دے دل نہیں ویکھ لیندا مہربان قبلہ میرا ٹائم ہو گیا بہت شکریہ تواڈے نعریاں دی کیا بات ہے تسی زندہ باد ہمیشہ تابندہ باد رہو کیا بات ہے میرے دوستو چشتی صاحب نے کیا ایک باری پھر پڑھ دے ذرا کہ جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہو ہم رہے نہ رہے ارادہ اچھا بس نوکران تے رہنا پہ جان کہہ رہی چلو نوکر تے گال لان دیو انشاءاللہ پھر نوکر تے ہی رہاں گے اسی ہے جو نوکر مصطفیٰ دے اسی تے برابری دا سوچ بھی نہیں سکتے ایک باری مل کے کہو جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہو ہم رہے نہ رہے ارادہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک 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 جڑے بندے ہجے بھی سنجیدہ بیٹھے ہو تواڈی کیا بات ہے یار کیا بات ہے کمال صرف ضبط تواڈا کمال ہے جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہو پیارا نبی ساڑھے حصے وچ آیا اللہ کریم جل شانہ نے نورانی نور مصطفیٰ حضرت جناب بابا آدم علیہ السلام دے وجود اقدس دی زینت بنایا جناب آدم علیہ السلام تو اے نور چلدا چلدا جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا جناب شیس علیہ السلام تو اے نور چلدا چلدا جناب انوش تک پہنچیا جناب انوش تو اے نور چلدا چلدا جناب کینان تک پہنچیا جناب کینان تو اے نور چلدا چلدا جناب یردبن تک پہنچیا جناب یردبن تو اے نور چلدا چلدا جناب مہلائیل تک پہنچیا جناب مہلائیل تو اے نور چلدا چلدا جناب ادریس تک پہنچیا جناب ادریس تو اے نور چلدا چلدا جناب اخنو تک پہنچیا جناب اخنو تو اے نور چلدا چلدا جناب متو شلخ تک پہنچیا جناب متو شلخ تو اے نور چلدا چلدا جناب لامک تک پہنچیا جناب لامک تو اے نور چلدا چلدا کشتی والے نبی حضرت نوح علیہ السلام
السلام تک پہنچیا حضرت نوح تو اے نور چلدا چلدا جناب سام تک پہنچیا جناب سام تو اے نور چلدا چلدا جناب ہود تک پہنچیا جناب ہود تو اے نور چلدا چلدا جناب شامخ تک پہنچیا جناب شامخ تو اے نور چلدا چلدا جناب کانے تک پہنچیا جناب کانے تو اے نور چلدا چلدا جناب اشرو تک پہنچیا جناب اشرو تو اے نور چلدا چلدا جناب نخور تک پہنچیا جناب نخور تو اے نور چلدا چلدا جناب تاریخ تک پہنچیا جناب تاریخ تو اے نور چلدا چلدا آگے چھال مارن والے نبی حضرت ابراہیم تک پہنچیا حضرت ابراہیم تو اے نور چلدا چلدا شہزاد اسماعیل تک پہنچیا جناب اسماعیل تو اے نور چلدا چلدا جناب کیزار تک پہنچیا جناب کیزار تو اے نور چلدا چلدا جناب نبت تک پہنچیا جناب نبت تو اے نور چلدا چلدا جناب حمیسہ تک پہنچیا جناب حمیسہ تو اے نور چلدا چلدا جناب سالو تک پہنچیا جناب سالو تو اے نور چلدا چلدا جناب صالح تک پہنچیا جناب صالح تو اے نور چلدا چلدا جناب اشہب تک پہنچیا جناب اشہب تو اے نور چلدا چلدا جناب عدد تک پہنچیا جناب عدد تو اے نور چلدا چلدا جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو اے نور چلدا چلدا جناب معد تک پہنچیا جناب معد تو اے نور چلدا چلدا جناب نزار تک پہنچیا جناب نزار تو اے نور چلدا چلدا جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو اے نور چلدا چلدا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو اے نور چلدا چلدا جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو اے نور چلدا چلدا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو اے نور چلدا چلدا جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو اے نور چلدا چلدا مالک بن کنانہ تک پہنچیا مالک بن کنانہ تو اے نور چلدا چلدا جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو اے نور چلدا چلدا مالک ابن نظر تک پہنچیا مالک ابن نظر تو اے نور چلدا چلدا جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو اے نور چلدا چلدا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب نور چلدا چلدا جناب لؤئی تک پہنچیا جناب لؤئی تو نور چلدا چلدا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو نور چلدا چلدا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو نور چلدا چلدا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو نور چلدا چلدا عبد مناف تک پہنچیا عبد مناف تو نور چلدا چلدا جناب ہاشم تک پہنچیا جناب ہاشم تو نور چلدا چلدا عبد المطلب تک پہنچیا عبد المطلب تو نور چلدا چلدا جناب عبداللہ تک پہنچیا جناب عبداللہ تو اما آمنہ پاک دے شکم پاک دے چایا پھر 12 ربیع الاول دے تڑکے جدو ہنیرے جا رہے سن اجالے چھا رہے سن اے نورانی نور بے کساں دا کس بن کے بے بساں دا باس بن کے اوہ ساڈا آخری سہارا بن کے دنیا تے تشریف لے کے آ گیا کھول کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ بس تقریر میری مک گئی ایڈا سونا نبی ملیا ہجے بھی بیٹے جشن میلاد نہ منائیے ایڈا سونا نبی ملیا ہجے بھی لڈو نہ ونڈیے تے کیوں نہ ونڈیے جیڑا بندہ تو انو آ کے تانگ کرے نا مفتی جیڑا بار بار کنڈی کھڑکاوے کبھی نہیں داستے دیو میلاد کتھے لکھے ہے داستے دیو میلاد کتھے لکھے ہے بھائی جان ایسا نسخہ دین لگا اللہ دی قسم دوم دبا کے ناس نہ جاوے اپنی گلی چھڑ کے بازار چھڑ کے دوڑ نہ جاوے تے میں مجرمہ انہوں کو میلاد لکھے آئے کبھی نہ کتھے انہوں کو جس کتاب چھ اہل حدیث کانفرنس لکھی ہے نا وہ دی اگے پیچھے بیکتے انہوں محفل میلاد بھی لکھی نظر آ بولنا یار انہوں کہہ میں پڑھاں گا انہوں کہہ جتھے سیرت النبی کانفرنس لکھی ہے نا اوتھے کر کے جشن میلاد بھی لکھے ہوئے جے پھر بھی نام مڑے کبھی نہیں ان کا پائی سنیاں دے نصیباں چ رب نے لکھ دیتا ہے تے مینوں چشتی صاحب بار کہہ رہے ہیں میں ہن زیادتی کرنا نہیں چاہتا اگلے نعت خان نال 2 شعر پڑھ دینا میں لکھیا تینوں گل ایک پتے دی دساں سنی شیراں کولوں بچ کے رمی تینوں گل ایک پتے دی دساں سنی شیراں کولوں بچ کے رمی تینوں گل ایک پتے دی دساں سنی شیراں کولوں بچ کے رمی ساٹے دین دی توہین کرینا
وقت نہیں پیا حکومت نو یاد ادھی رات نو 12 بجے مولویاں دے گھراں دے بوئے نہیں توڑ دیتے او انشاءاللہ اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا حکمرانوں ڈرو اللہ دے غضب تے قہر کولوں مولویاں دے بوئے نہیں توڑ دیتے او کیوں کر دے ہو اس طرح کیوں کر دے ہو انہاں مولویاں نے تہاڈا کی بگاڑیا یہ کوئی اپنی تنخواہاں ودھان واسطے جھنڈے لے کے باہر نکلدے نے اے اکو گل واسطے بینر لے کے جھنڈے لے کے باہر نکلدے نے لوگو گھیو مہنگا ہووے اسی برداشت کران گے اوئے کتاباں مہنگیاں ہون برداشت کران گے فیساں مہنگیاں ہون برداشت کران گے اوئے چینی مہنگی ہووے پیٹرول ڈیزل موبائل مہنگا ہووے برداشت کران گے روٹی مہنگی ہووے آٹا مہنگا ہووے برداشت کران گے اوئے محمد دا دشمن سانو کل بھی برداشت نہیں سی مصطفیٰ دی گستاخی سانو اج بھی برداشت نہیں اے ملک علم دین شہید دے منن والیاں دا ہے غازی ممتاز حسین قادری شہید دے مانیاں دا ہے اوے محمد دے گستاخو یاد رکھو اوے سنی مسلمان محمد واسطے جان دے بھی سکدے نے جان لے بھی سکدے نے تینو گل ایک پتے دی دساں سنی شیراں کولوں بچ کے رمی ساڈے دین دی توہین کرینا سنی شیراں کولوں ساتھوں دور 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 بس ریا کر پنگے میں نہ تو ساڈے نال لیا کر ساتھوں دور 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 دفعہ دور 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 دفعہ دور 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 دفعہ دور 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 اللہ دی قسم میں وہابی نو نہیں کہہ رہا میں دیوبندی نو نہیں کہہ رہا میں شیعہ نو نہیں کہہ رہا میں کسے مسلک تے ہٹ نہیں کر رہا جڑا میرے نبی نو بھونکدا ہے پاویں چوڑا قادیانی ہوے پاویں کتا فرانسیسی ہوے میں اونوں کہہ رہا ساتھوں دور 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 دفعہ دور 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 ہاں دور 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 بس دور 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 ساتھوں دور 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 بس ریا کر پنگے ایویں نہ تو ساڈے نال لیا کر توڑ والا مہنگا ایویں لت باں سنی شیراں کولوں بچ کے رمی توڑ والا مہنگا ایویں لت باں سنی شیراں کولوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 3 منٹ زائد لے گیا میں معافی دے دیو اللہ پاک تانوں سلامت رکھے با کرامت اور تا قیامت رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ